السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حب الوطن، وطن سے محبت۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو یونیورسل ٹروتھ کہا جاتا ہے، وہ ہر ملک، ہر قوم، ہر نسل، ہر مذہب میں یکساں ہیں۔ آپ دیانتداری کسی شخص سے بھی سمجھ لیں کہ یہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ دیانتدار ہونا چاہیے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، انڈین ہے، پاکستانی ہے، بنگالی ہے، سعودی ہے۔ آپ اسے جتنا طے کرتے ہیں، سودا پیسے دیتے ہیں، تو آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اتنا ہی سودا تول کر دے گا، اور دینا چاہیے اسے جتنے کہ اس نے پیسے لیے ہیں۔ اس میں آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ مسلمان ہے تو پورا تولے گا، اس لیے کہ اسلام کہتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، لہذا مسلمان ہوگا تو پورا تولے گا، اور دوسرے مذہب کا ہوگا تو وہ کم تول سکتا ہے۔ ایسا نہیں، ہر دکاندار سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ۔ یہ ایک عالمی حقیقت ہے، اس سے مفر نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا بری عادت ہے، اور آپ ہر آدمی سے، چاہے اس کا تعلق کسی ملک سے ہے، کسی مذہب سے ہے، یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ سچ بولے گا۔ آپ رستہ پوچھتے ہیں تو کسی آدمی سے اس کا مذہب نہیں پوچھتے، فرقہ نہیں پوچھتے، تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم شیعہ ہو، تم سنی ہو، تم ہندو ہو، تم مسلم ہو۔ آپ اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب فلاں شہر کی ویگن کہاں سے ملے گی، یا اتنے نمبر ویگن کہاں سے ملے گی، اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو صحیح پتہ بتائے گا۔ مذہب سے بالا تر 99% سچائیاں، اخلاقیات، اچھی صفتیں 99% یونیورسل ٹروتھ ہیں۔ ماں باپ کی خدمت یونیورسل ٹروتھ، میاں بیوی کی وفاداری یونیورسل ٹروتھ، پڑوسی سے اچھا سلوک یونیورسل ٹروتھ، عاجزی انکساری یونیورسل ٹروتھ، تکبر بری چیز ہے یونیورسل ٹروتھ، جھوٹ بولنا بری بات ہے یونیورسل ٹروتھ، پڑوسی کو تنگ کرنا بری بات ہے یونیورسل ٹروتھ، پورا تولنا یونیورسل ٹروتھ، کم تولنا برائی ہے یونیورسل ٹروتھ۔ 99% اخلاقیات، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، غریب کی مدد کرو، کوئی تنگ دست ہے اس کی بیماری کے لیے پیسے دے دو، علاج کے لیے پیسے دے دو۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ہندوؤں اور سکھوں نے اسپتال بنائے ہیں، تالاب بنائے ہیں، مسلمانوں نے صرف ان کا نام تبدیل کیا۔ تو یونیورسل ٹروتھ بھی جس انسان کے اندر نہیں ہے، نہ وہ اچھا مسلمان ہے، نہ وہ اچھا ہندو ہے، نہ وہ اچھا سکھ ہے، نہ وہ اچھا عیسائی، وہ اپنے مذہب کا باغی ہے۔ ہر مذہب اچھائی کو اون کرتا ہے۔ شراب پینا بری بات ہے، یہ ہندوازم میں بھی، یہ عیسائیوں میں بھی بری بات، یہ یہود میں بھی بری بات، یہ اسلام میں بھی بری بات۔ اگر آپ کسی کو دعوت دیں گے اسلام کی طرف تو اس لیے نہیں کہ اسلام میں ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، ہر مذہب میں ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، اس لیے نہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جناب نماز پڑھو۔ اسلام سب، ہر مذہب کی اپنی نماز ہے، اپنی قربانی ہے، اپنا روزہ ہے، یہ ساری چیزیں ہر مذہب میں موجود ہیں، ان کے لیے آپ اسلام کی طرف دعوت نہیں دے سکتے۔
اسلام کے لیے دعوت دینی ہے تو صرف توحید ہے آپ کے پاس، اور وہ بھی 99% مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ کھڑا کر کے پوچھتے ہیں، ہم لٹا کے پوچھتے ہیں۔ وہ کھڑا کر کے مانگتے ہیں، ہم لٹا کے دفنا کے مانگتے ہیں۔ وہی چیز نہیں، کون سا اسلام پیش کریں گے آپ؟ اسی طرح وطن کی محبت بھی یونیورسل ٹروتھ ہے۔ ہر شخص کو اپنی جنم بھومی سے، اپنے مادر وطن سے محبت ہے، اللہ کے رسول کو بھی۔ آپ جب مکے سے نکلے تو مڑ مڑ کے دیکھتے تھے، اور آخری نظر ڈالی تو فرمایا تو مجھے دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ عزیز ہے، اگر تیرے رہنے والے، تیرے باسی مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا۔ لہذا جو شخص جس وطن میں ہے، جہاں پیدا ہوا ہے، ایون کہ پرندے بھی ہزاروں میل دور سفر کر کے، وہ رشیا سے اڑتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے ہوتے اور کس ملک میں جا کے وہاں 2-4 مہینے گزارتے ہیں، اور پھر پلٹ کے اپنے وطن جاتے ہیں ہزاروں میل اڑ کر۔ تو وطن سے محبت یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جہاں پیدا ہوئے، پلے بڑے، اس جگہ کا، اس ملک کا دفاع کرنا آپ کا اخلاقی فرض ہے۔ ایک اگر انڈین مسلمان انڈیا کی طرف سے لڑتے ہوئے اپنی جنم بھومی کے دفاع میں مرتا تو وہ اسی طرح شہید ہے جس طرح پاکستان میں پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے مرتا۔ اس کا مذہب کے ساتھ تعلق نہیں، مذہب کا کوئی ملک نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سارے آسمان، ساری زمینیں اللہ کی ہیں، پھر پاکستان اس کا نہیں ہے، بنگلہ دیش اس کا نہیں، اور ہندوستان کسی اور کا، کسی دیوتا کا نہیں۔ سب سیارے، ساری کائنات اللہ کی ہے، مذہب کا کسی علاقے سے تعلق نہیں۔ یہ انگریز بانٹ گئے ہم، لیکن جہاں پیدا ہوئے اس ملک کے ساتھ وفادار رہنا، اس کی بہتری سوچنا، اور اس کے اندر وہ اخلاقی ویلیوز جو میں نے عرض کیا کہ یونیورسل ٹروتھ ہیں، اس میں ملاوٹ کرنا ہر مذہب میں برا ہے، یہ انسانیت میں برا ہے۔ یونیورسل ٹروتھ اصل میں انسانیت ہے، سمجھے؟ 99% معاملات ہمارے اندر مشترک ہیں، تمام انسانوں میں، وہ انسانیت کی میراث ہے۔ اختلاف ہے تو آ کے توحید پر ہوگا، یہاں بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، اس پہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے، یا صرف اسلام میں یہ اچھی بات ہے، اسلام اس کا اجر دیتا ہے۔ ہر مذہب میں یہ اچھی بات ہے، ماں باپ کے ساتھ بے رخی، بدسلوکی ہر مذہب میں بری بات ہے۔ تو اس لحاظ سے وطن کی خدمت کرنا، آپ کی جو صلاحیتیں ہیں اسے اپنے وطن کے لیے وقف کرنا، ملک کی بہتری کے لیے سوچنا، اس کے لیے انوینشنز کرنا، یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے، اس وطن کا آپ پر فرض ہے۔ آپ دیکھیں، فرض ہے اور قرض ہے کہ جب غزوہ موتا ہوا تو اسلامی لشکر کا جو شعار تھا، جھنڈا ہوتا ہے نا، ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، ہر لشکر میں اس فوج کا متعین جھنڈا ہوتا ہے، یہ شعار میں سے یہاں یہ جو ایگل ہے، جو صقر ہے، فالکن، وہ یہاں کا آفیشل مونوگرام، وہ تصویر نہیں، وہ تصویر نہیں ہے، وہ شعار ہے۔ اس کو کاٹنا، بعض دفعہ سرکولر ہمارے یہاں مسجد میں لگے ہوتے تھے نا، تو وہ بعض فینیٹکس جو ہیں وہ جب آتے تھے تو اس کو مونوگرام کو کاٹ دیتے تھے، پھر باقاعدہ انہیں گرفتار کیا گیا، ملک کا باغی قرار دیا گیا، ان پر مقدمے چلے، پھر جا کے یہ ٹھیک ہوئے۔ وہ جھنڈا تھا، 2 میٹر ہوگا، 3 میٹر ہوگا،
اس جھنڈے کو گرنے سے بچانے کے لیے 3 جید ترین صحابہ نے جان دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت جعفر طیار، نبی کے چچا زاد بھائی، جنہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی، اور وہ حبشہ سے اس دن مدینے پہنچے جس دن غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ جعفر، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ مجھے تیرے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا غزوہ بدر کی فتح کی زیادہ خوشی۔ وہ جعفر جن کو طیار کہا جاتا ہے، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دونوں بازو کٹے، ایک ہاتھ کٹا، جھنڈا دوسرے میں لے لیا، گرنے نہیں دیا۔ دوسرا کٹا، پلٹ کے اچک کے اسے منہ میں تھام لیا، انہوں نے گردن کاٹ، گرنے نہیں دیا۔ زید بن حارثہ، جو کبھی زید بن محمد ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کو بیٹے کی طرح عزیز تھے، ان کے بیٹے اسامہ بن زید سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوتے کی طرح پیار کرتے تھے، نہلاتے تھے، دھلاتے تھے، سینڈ صاف کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ گر گئے، چوکھٹ سے جو ہے وہ ٹھوکر لگی تو ناک سے ان کے ماتھے سے خون بہنے لگا، اور وہ خون جب نیچے گرتا تو وہ ناک سے جو مواد نکل رہا تھا وہ مکس اپ ہو رہا تھا اس میں، اور وہ اس کو چاٹ رہے تھے، بچہ ہے۔ تو حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کا ناک صاف کر دو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ اولاد نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میرے کون سے بچے ہیں جو مجھے تجربہ ہوگا، آپ ہی صاف کر دیں۔ گھن آتی ہے نا، یہ تو اولاد والا جو ہوتا ہے وہ اپنے بچے کے منہ سے وہ رال ٹپکنے والا وہ ٹافی بھی لے کے بچہ اس کے منہ میں دیتا ہے، باپ کے اپنے منہ سے نکال کے رال سے بھری ہوئی باپ کے منہ میں دیتا ہے، ذرا قرات نہیں آتی، باپ خوش ہو جاتا ہے میرے بیٹے نے مجھے، یہ اولاد ہوتی ہے۔ تو پھر حضور نے ان کو، آپ ان کا دھو رہے تھے وہ خون اور وہ مواد، اور فرمایا کہ اسامہ اگر لڑکی ہوتا، آپ صاحب اس کی باتیں کر رہے ہیں، میرا بیٹا اگر یہ بیٹی ہوتا تو میں اس کو زیور پہناتا، میں اس کو سرما لگاتا، اور اس کے دور دور سے رشتے آتے۔ دیکھیں یہ پوتے سے باتیں ہو رہی ہیں، محبت تو وہی ہے۔ سالوں وہ حضور کا بیٹا کہلاتے رہے، سالوں۔ مدینہ میں آ کے اس کو منع کیا گیا، مکے کے 13 سال وہ حضور کے بیٹے تھے، قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے، اور جب ہٹایا گیا اس سے تو ان کا نام اس لیے قرآن میں شامل کیا گیا کہ وہ جو دل شکنی ہوئی ہے ان کی، وہ جو دل ٹوٹا ہے محمد کے بیٹے سے ہٹا کے دوبارہ زید ابن حارثہ کرنے کی، ان کی تشفی ہو جائے کہ میرا نام اللہ پاک نے قرآن میں لیا ہے، یہ حکمت ہے ان کا نام لینے کی۔ وہ زید، انہوں نے وہ لپک لیا، وہ شہید ہو گئے تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لیا، بہت بڑے تیر انداز تھے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر خالد ابن ولید نے وہ جھنڈا تھام لیا، جب ان سے گرنے لگا تو انہوں نے، یہ جھنڈا کپڑا نہیں ہوتا، اس کی خاطر دیکھ لیں کس کس نے جان دی۔ اپنے ملک کا جھنڈا دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہمارا تعلق، ہم اس جہاز کو دیکھتے ہیں جس پہ کبھی جھنڈا بنا ہوا ہوتا تھا تو پیاس بجھ جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تو پیاس بجھا لیتے ہیں، جھنڈے کو دیکھ کے پیاس بجھتی ہے۔ تو وطن کے ساتھ محبت یونیورسل ٹروتھ ہے، ہر شخص کو اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے، اس کی خاطر لڑنا چاہیے، اس کی خاطر جان دینی چاہیے، اس کی ترقی کے لیے سوچنا چاہیے۔
چاہے وہ کوئی بھی مذہب رکھتا ہو، ہر شخص کو اپنے وطن کے دفاع کا حق حاصل ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ یونیورسل ٹروتھ جو ہے وہ ساری انسانیت ہے، اس کا مذہب کے ساتھ تعلق نہیں، انسانیت کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر آپ میں وہ نہیں ہے تو آپ فیل ہو جائیں گے۔ آپ کو اچھا انسان بننا ہے، لیکن آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے، ڈگری لینی ہے، جاب کرنا ہے آپ نے، تو آپ کسی نہ کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کسی میں بھی چلے جائیں، لیکن ایم تو وہی ہوتا نا، ڈگری لینی ہے، اور مشہور ترین جو یونیورسٹی ہوگی اس سے لیں گے تو آسانی سے جاب مل جائے گی کہ یہ فلاں کالج میں پڑھا ہے، فلاں یونیورسٹی میں پڑھا ہے۔ تو انسانیت سب انسانوں کے اندر ہونی چاہیے، جس طرح گائے کی صفات ساری گائیوں میں ہوتی ہیں، اسی طرح انسانیت ہر مذہب کے حامل میں ہونی چاہیے۔ اور جتنے برے لوگ ہیں وہ اپنے مذہب کی نمائندگی نہیں کرتے، وہ اپنے مذہب کے باغی ہیں۔ صرف مسلمان شراب پینے والا شرابی جو ہے وہ اپنے مذہب کا باغی نہیں ہے، ایک ہندو شرابی بھی اپنے مذہب کا باغی ہے۔ ہندوازم شراب پینے کے لیے نہیں کہتا۔ ہم میں اور ان میں صرف عقیدے کا، توحید کا فرق ہے، باقی جتنی کوالٹیز ہیں آپ کے یہاں، یونیورسل ٹروتھ، سچ بولنا، پورا تولنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، میاں بیوی کا وفادار رہنا ایک دوسرے کا، بد نظری نہ کرنا، ہر مذہب میں حکم ہے۔ نظریں جھکا کے رکھو، صرف اسلام میں نہیں ہے کہ نظر جھکا کے رکھو، ہر مذہب کہتا ہے کہ یہ بری بات ہے، نہیں تاڑو۔ اور آپ دیکھ لیں یورپ میں آپ گزر جائیں پاس، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے یہاں جب تک وہ نظروں سے غائب نہ ہو جائے، موڑ موڑ کے دیکھتے رہتے ہیں، حیا بھی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ اس کا شور ہے، آنکھیں بھر بھر کے دیکھتے، وہ عورت دیکھی نہیں ہے، تم عورت سے ہی پیدا ہوئے ہو یار، وہ تمہاری ماں ہی جیسی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ گاڑیوں میں ہوتا ہے نا، کوئی بٹن کہاں چلا جاتا ہے، کوئی بٹن کہاں چلا جاتا ہے، گاڑیوں میں ہوتی ہے نا ورائٹی، عورت میں کوئی ورائٹی نہیں ہے، اس کی ہر چیز وہی ہے جو تیری ماں کی ہے، جو تیری بہن کی ہے، جو تیری بیوی کی ہے، جو تیری پھپھو کی ہے۔ ایک بندہ آیا کہتا ہے اللہ کے رسول، میرے اندر زنا کی بہت زیادہ اٹریکشن ہے، یا تو مجھے اس کی اجازت دے دیں یا پھر میرا علاج کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کی آنکھیں سرخ، نبی سے کیسا سوال کر رہا ہے۔ ہمارے وہاں یہاں مجلس ہوتی تھی نا، جمعے کے بعد ہم بیٹھتے تھے، سوال جواب ہوتا تھا، تو کوئی سوال ایسا آ جاتا تھا کہ وہ جو کمرے میں بیٹھے ہوئے میرے ساتھی ہیں ان کو غصہ آ جاتا تھا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی صاحب، اس نے مولوی صاحب سے پوچھا تو کچھ سوچ سمجھ کر پوچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہی بات کی جو میں نے کی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری بہن ہے؟ جی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی اس طرح کرے؟ کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ بدکاری کی۔ تمہاری ماں ہے، تمہاری خالہ ہے، تمہاری پھوپھی ہے، اور پھر پوچھتے کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ کہا کہ اللہ کے رسول پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی خالہ کے ساتھ بدکاری کی جائے۔ ہر عورت کسی کی یا بیوی ہوگی یا بہن ہوگی یا اس کی بیٹی ہوگی یا اس کی پھپھو ہوگی یا اس کی خالہ ہوگی، جس طرح تمہاری ہیں۔ اور اگر تم پسند نہیں کرتے تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے لیے اس کو پسند کریں؟ بس اس بندے کا علاج ہو گیا۔ تو آپ سوچیں، نظر پڑے تو سوچیں گے میری بیٹی ہے، میری بیٹی بھی کالج سے نکلی ہوگی، وہاں بھی مرد ہوں گے، اگر آپ بد نظری سے بچیں گے، دوسروں کی بچیوں کو تاڑنا چھوڑیں گے تو آپ کی بچی بھی بچ جائے گی، اس کو بھی کوئی نہیں تاڑے گا۔ آپ گاڑی میں یا بس میں اٹھ کر کسی بوڑھے کو
सीट देंगे तो आपका वालिद भी जब कभी किसी बस पर चढ़ेगा तो कोई ना कोई उसके लिए सीट छोड़ेगा। कुमा तुदीनो तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हें उसका बदल मिलेगा। तो अच्छाई को प्रमोट करने का मतलब क्या होता है कि तुम अच्छाई करो ताकि उसके बदले में कोई दूसरा भी कहीं तुम्हारे लिए अच्छाई करे। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मैंने अर्ज किया कि अच्छाइयां 99% सारे इंसानों में यकसां हैं और हम उनसे उम्मीद रखते हैं, तवक्को रखते हैं कि वो उस पर अमल करेंगे। मजहब का उनके साथ कोई तल्लुक नहीं। जिस गैस के एसी की जिस गैस के पैसे चार्ज कर रहे हो वही गैस डालो, चाइना वाली नहीं। ये हम सिख से भी तवक्को रखते हैं और सिख अमूमन पूरी करते हैं तवक्को। गाड़ी में एसी का काम करवाना हो तो लोग कहते हैं फलां सिख के पास जाओ। यहाँ जो आजाद के सिग्नल के पास सिखों की दुकान होती थी पुराने जमाने में, लोग कहां कहां से आते थे कि ये ईमानदारी के साथ काम करते। मुसलमान पुर्जे के पैसे ले लेता है, पुर्जा वही साहब मार के WD-40 लगा देता। बेतबारी की आदत है। मैंने कहा जेंटा सीन पाकिस्तान का बना आप नहीं लेते, जर्मनी वाला लेते हैं। क्यों? पता है कि इसमें पानी मिक्स होगा, वो असली वाला है। तो अच्छाइयां दोस्तों, मजहब जो है ना, मजहब में सिर्फ तौहीद का फर्क है। हमें सिर्फ इसलिए तो दिफा का हक है कि हम तबलीग करते हैं। तबलीग का इसलिए हक है कि हम तौहीद की बात करते हैं, तौहीद की तरफ बुला। इसके सिवा हर खूबी हर मजहब में मौजूद है। जिसका भी आप मेंशन करेंगे अगला आपको कहेगा ये तो मैं अपने यहां पहले से कर रहा हूं। आप कहेंगे तो किसी सिख को कहेंगे मुसलमान हो जाए यार, क्यों? यहाँ माँ बाप की बड़ी हो तो खूबसूरत बनी इसराइल में अल्लाह पाक ने ये कहा वालिदैन के, तो वो कहते मेरे यहाँ भी फलां उसमें ग्रंथ में ये कहा गया। ये सारे मज़ाहिब में मौजूद हैं। इनकी वजह से हम उन्हें इस्लाम की तरह नहीं बुलाते, तौहीद की वजह से बुलाते हैं। तौहीद की वजह से हमें राइट है कि हम लोगों को दावत दें, इसलिए कि ये और कहीं नहीं पाई जाती। लेकिन हम खुद 98% दबा के पूजा करते हैं, उनसे मांगते हैं, कब्र वालों से, मुर्दों से। वो भी मुर्दों से मांगते हैं, उनका मुर्दा खड़ा होता है, हमारा लेटा हुआ होता है। अब आपको क्या हक हासिल है कि आप दुनिया को बुलाएं जबकि आप वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। आप भी गैर अल्लाह से तवक्को रखते हैं, वो कितना भी अजीज हो, लेकिन है तो गैर अल्लाह ना। आपका भाई हो, उसने आपको पाला हो, पढ़ाया हो, इस बुनियाद पर कि बड़ा नेक है, बाप बन के उसने पाला है, आपकी बीवी में उसका हिस्सा है, पार्टनरशिप पसंद करेंगे? नहीं ना। इसमें कोई, इसीलिए शिर्क को अल्लाह पाक ने रूहानी जिना करार दिया है। बनी इसराइल तो वो औरत है जिसने अपने शौहर से पहली रात बेवफाई की, पहली रात गद्दारी की है। मैंने तुम्हें समंदर पार करवाया, तुम्हारी जान बचाई फिरौन से, और तुमने बाहर निकलते ही अभी समंदर की रेत तुम्हारे पांव के साथ लगी हुई थी, और तुमने कहा कि इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, ऐ मूसा हमें भी एक बुत बना दो जैसे उनके बुत। तू वो गद्दार औरत है। ये शिर्क रूहानी जिना है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।